ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھیں وہ مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو پھر تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی کے زمانے میں ایک عباسی خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھیں وہ مذاق کے موڈ میں بولیں، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقرہ سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو پھر تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، مفتی صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہیں۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان عالم دین اور فقیہ بھی موجود تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کو اگر کوئی جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس نوجوان عالم دین اور فقیہ نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت، میں ایک صورت میں آپ کو یہ فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ کے لیے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا فتویٰ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان مفتی نے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اور وہاں ایک خادمہ صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی۔ میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان مفتی مسکرایا اور اس نے قرآن پاک کی سورۃ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت بہشت ہوگا۔ اس کے بعد نوجوان نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ عزیز دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت ہر دن جنت کے متلاشی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس واقعے سے کچھ سیکھنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں، توبہ کریں جس کو کرنے سے ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو بھی جنت کے طلبگار ہیں، اگر کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے جب آپ گناہ پر قادر ہوں، دنیا کا کوئی شخص اس وقت آپ کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور نہ ہی کوئی دنیا کا شخص آپ کو روکنے کی ہمت کر سکتا ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود اس وعدہ کو، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا،
تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کو اپنے دل و دماغ میں یاد کر لیجئے گا۔ اگر آپ پر اپنے رب کے حضور جواب دہی کا خوف غالب آ گیا اور آپ اس گناہ سے باز آ گئے تو مبارک ہو، آپ جنت کے راہی بن چکے۔ میری دعا ہے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کہ جس کا ترجمہ اے اللہ ہم اس علم سے نفع دے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہمیں وہ علم سکھا جو ہمیں فائدہ دے اور ہمارا علم زیادہ فرما۔ ہر حال میں اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل بنا کر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دین کی اچھی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما، اور ہمیں اپنی رحمت سے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔